شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. محترم حاضرین، سورۃ الرعد کی تفسیر چل رہی تھی اور اس میں اللہ رب العالمین کی قدرت کا ذکر ہوا، اللہ کی عظیم بادشاہت اور سلطنت کا ذکر ہوا. اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک اپنا قانون بیان کر رہا ہے. اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ کا ایک طریقہ ہے. کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک اللہ رب العالمین کسی قوم پر دی گئی نعمتوں کو یا اس کی حالت کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ لوگ خود اپنی حالت بدل نہ لیں. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ، کچھ لوگوں کے ساتھ عذاب کا ارادہ رکھتا ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. وَمَا لَهُم مِّن دُونِ مِن وَالٍ، اور اس کے علاوہ کوئی بھی ان کا والی، کوئی مددگار، کوئی کارساز نہیں ہے. آپ غور کریں، اللہ رب العالمین فرماتا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. امام قرطبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس آیت میں اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ اللہ کی ذات کبھی بھی کسی قوم کی تقدیر کو اس وقت تک نہیں بدلتا، یا لوگوں کی تقدیر کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود بدلنے کی کوشش نہ کریں. اور ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ قوم کے اندر تبدیلی اسی وقت پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اپنی نعمتیں اسی وقت ایسے لوگوں سے چھین لیتا ہے جب ان کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہو جائے. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ سارے معاشرے، سارے گاؤں، پورے شہر والوں میں تبدیلی ہو. چند یا بعض لوگوں کے اندر بھی اگر تبدیلی پیدا ہو گئی کہ لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے بجائے غیروں کی اتباع اور تقلید میں لگ گئے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے کے بجائے اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، یا جو بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے لگے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ان چند لوگوں کے نافرمانی کرنے کی وجہ سے، ان چند لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی اطاعت کے بجائے نافرمانی کرنے کی وجہ سے، نیک کام کے بجائے برا کام کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین پوری قوم پر عذاب لاتا ہے. یہ بات یاد رکھ لیں. یہ ضروری نہیں کہ اللہ ہم کو صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی عذاب میں مبتلا کرے، دوسرے لوگوں کے گناہ کی وجہ سے بھی اگر ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں تو ان کے گناہ کی وجہ سے ہم پر بھی عذاب آئے گا. یہ اللہ کا طریقہ، اللہ کی سنت ہے. کیوں آئے گا بھی؟ کیونکہ ہم اس کی اصلاح نہیں کر رہے، ہم خود صرف نیک بن کے گھوم رہے ہیں. ہم نمازی ہیں، بس کیا لینا دینا دوسروں سے، پڑھے نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں. آپ گھر میں تنہا اور نمازی ہیں، والدین نمازی ہیں، بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اگر عذاب آئے گا تو اگرچہ والد صاحب بڑے نیک ہیں، بڑے متقی پرہیزگار ہیں، تہجد کے پابند ہیں، لیکن گھر والے نمازی نہیں پڑھتے، کوئی بھی والد پر بھی عذاب آئے گا. اسی طرح معاشرے میں چند لوگ بڑے نیکوکار ہیں، بڑے متقی پرہیزگار ہیں، لیکن اسی معاشرے میں، اسی محلے میں برائیاں عام ہیں، اور وہ نیک آدمی کبھی بھی ان کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتا، ان کو گناہوں سے روکتا نہیں، ان کو غلطیوں پر تنبیہ نہیں کرتا، تو عذاب جب آئے گا تو صرف انہی برے لوگوں پر نہیں آئے گا بلکہ نیک لوگوں کو بھی عذاب آئے گا. یہی بیان کہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے. امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی پر اللہ کی سزا، اللہ کا عذاب اسی صورت میں نازل ہو جب اس نے کوئی گناہ کیا ہو،
بلکہ دوسرے کے گناہوں کی وجہ سے بھی دوسروں نیک لوگوں پر، جن لوگوں نے گناہ نہیں کیا ان پر بھی اس کا عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے ایک مثال دی ہے، غزوہ احد سب کو معلوم ہے۔ غزوہ احد میں کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زبیر کے ساتھ 50 صحابہ کو کہا کہ اس جبل رمات پر تم لوگ کھڑے رہنا، تیر اندازوں کو کھڑا کیا کہ ادھر سے کہیں کافر آ کر حملہ ہماری پیٹھ کے پیچھے سے آ کر حملہ نہ کرنے پیچھے سے۔ اللہ کے رسول نے کہا اس پہاڑی پر تم لوگ کھڑے رہنا، تیر کے ساتھ حملہ کرنا اگر وہ لوگ اس طرف آئیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے تاکید کی کہ اگر ہمارے سروں پر پرندے منڈرا رہے ہوں، ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہوں، پھر بھی تم لوگ اپنی جگہ نہیں چھوڑنا۔ یہ اللہ کے رسول کا تاکیدی حکم تھا۔ لیکن جب دیکھا ان لوگوں نے جو پہاڑیوں پر کھڑے تھے عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ 50 صحابہ، جب دیکھا کہ کفار تو شکست کھا کر بھاگ رہے ہیں، تو یہ لوگ کیا سمجھے کہ نہیں کافر لوگ ہار گئے ہیں، اب چلو مال غنیمت سب اکٹھا کر رہے ہیں، چلو جنگ ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف چھوٹی سی مخالفت کرنے کی وجہ سے، حالانکہ ان کا اجتہاد تھا کہ جنگ ختم ہو گئی، کافر پیٹ پھیر کر بھاگ گئے ہیں، ہار گئے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہماری بوٹیاں بھی اگر پرندے نوچ رہے ہوں تب بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑنا، تم لوگ وہیں رہنا جب تک میرا حکم نہ آ جائے۔ ان لوگوں نے وہ جگہ چھوڑ دیا۔ معلوم ہوا کتنا سخت موقع اور محل تھا وہ اس وقت کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے اسی وجہ سے صرف۔ حالانکہ وہ صحابہ اس میں موجود نہیں تھے جنہوں نے نبی کی نافرمانی نہیں کی تھی، جنہوں نے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کی، وہ تو پہاڑ پر جو تھے وہ تھے، لیکن یہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قتال کر رہے تھے ان میں سے 70 صحابہ شہید ہو گئے، بے شمار لوگ زخمی ہوئے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اسی جنگ کے اندر زخمی ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ قوم کیسے نجات پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو بھی محفوظ نہیں رکھ سکتی ہے، جو اپنے نبی کی مدد نہیں کر پاتی ہے۔ تو سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ سزا ملی۔ تو یہ ضروری نہیں کہ گھر کے اندر اگر ایک نافرمان ہو بقیہ سب متقی پرہیزگار ہو، معاشرے کے اندر 90% لوگ نیکوکار ہو، 10% گنہگار ہو، تو یہ مت سمجھیے ہمارا معاشرہ بڑا اچھا ہے، عذاب آئے گا تو ان برے لوگوں پر آئے گا، اللہ کی گرفت ہوگی، اللہ کی پکڑ ہوگی، اللہ کا عذاب نازل ہوگا تو ان 10% لوگوں پر ہوگا۔ نہیں، سب پر آئے گا، سب پر آئے گا، کیونکہ آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں۔ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ خود بھی جہنم سے بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں، آپ خود اللہ والی کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ تو امام قرطبی رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی سزا، اللہ کا عذاب کسی گناہ ہی کے سبب پر نازل ہو، بلکہ دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے بھی بے گناہ لوگوں کو سزا مل سکتی ہے۔ بسا اوقات والدین کے گناہوں کی سزا ان کے اولاد کو مل جاتی ہے، یہ بھی تاریخ کے اندر ہے۔ والدین اگر غلط کرتے ہیں تو ان کی سزا ان کی اولاد کو ملتی ہے۔ والدین بے نمازی ہیں، والدین نافرمان ہیں، والدین اسلام سے دور ہیں، والدین ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، تو ان سارے ان کے ظلم کی، ان کے گناہوں کی سزا بسا اوقات ان کے بچوں کو ملتی ہے۔ اور بسا اوقات اس کے برعکس ہوتا ہے کہ بچوں کے گناہوں کی وجہ سے والدین کو اس کی سزا ملتی ہے۔ یہ بھی جان لیں، بچوں کے گناہوں کی وجہ سے والدین کو بھی اس کی سزا مل سکتی ہے۔ لہذا خود بھی نیک بنے اور دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں۔ جب تک قوم کے اندر مصلح لوگ رہیں گے تب تک جان لیجیے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ صرف نیک بنتے پھریں گے، اصلاح نہیں کریں گے، اللہ کا عذاب سب پر آئے گا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ صالح نہیں بننا ہے، کیا بننا ہے؟ مصلح بننا ہے۔ مصلح بنیے، صالح کے ساتھ ساتھ مصلح بنیے، نیک ہونے کے ساتھ ساتھ نیک بنانے والے بنیے، تب اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ صرف نیک بن کے گھومیں گے تو آپ بھی عذاب کی گرفت میں آئیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حضرت عائشہ پوچھتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، یکون فی آخر هذه الامہ خسف ومسخ وقذف، اس امت کے اخیر دور میں زلزلہ بے شمار آئے گا، کثرت کے ساتھ زلزلہ آئے گا۔ دیکھیے آئے دن زلزلہ آتا رہتا ہے،
کبھی معلوم ہوتا کبھی معلوم نہیں ہوتا، کبھی بہت ساری تباہی لے کر آتا ہے، کبھی مختصر تباہی لے کر آتا ہے، لیکن زلزلے کی کثرت ہے، ہر جگہ ہر ملک میں ہر شہر میں زلزلہ آتا ہے۔ آپ نے کہا کثرت سے زلزلہ، وَمَسْخٌ، صورتیں مسخ ہو جائیں گی، یہ بھی واقعات آتے رہتے ہیں، انسانوں کی صورتیں اللہ رب العالمین، آپ نے دیکھا یہودیوں کو اللہ نے بندر سے ان کی صورتیں بندر کی بنا دی، خنزیر اور سور کی ان کی صورتیں بنا دی، تو اس امت میں بھی وہ ساری چیزیں ہو رہی ہے اور ہوگا بھی کہ انسانوں کی صورتیں کیا ہیں، سوروں اور خنزیر سے بندر سے اللہ رب العالمین بدل دے گا۔ اور آپ نے کہا وَقَذْفٌ، اسی طرح سے کیا ہے، زمین کہیں بھی ہے، کہیں زمین پھٹ گئی، لوگ سما گئے اس کے اندر، زمین دھس گئی، تو یہ ساری صورتیں ہوں گی۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، اللہ کے رسول کیا ہم لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہمارے اندر نیک کار لوگ ہوں گے، اچھے متقی لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم اذا ظہر الخبث، ہاں تم لوگ بھی ہلاک ہو جاؤ گے جب برائی عام ہو جائے گی، گناہ کثرت سے اس معاشرے میں، اس شہر میں، اس ملک میں ہوگا تو سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے، سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بعض روایت میں اذا کثر الخبث، جب خباثتیں، گناہ، اللہ کی نافرمانی، شریعت کی مخالفت عام ہو جائے گی تو نیک کیا، بد کیا، اچھا کیا، برا کیا، سب پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ لہذا خود بھی نیک بنے اور دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے امام شنقیطی رحمہ اللہ اس آیت کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اگر کسی قوم کو کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ نعمت اس وقت تک ان کے ہاتھ میں باقی رہتی ہے جب تک وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی پر باقی رہتے ہیں، اور اگر وہ اللہ کی اطاعت اور بندگی کو چھوڑ کر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ کی نافرمانی کرنے لگیں، اللہ کی نعمت کی ناشکری کرنے لگیں تو اللہ رب العالمین وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ یہ مطلب ہوا بدلنے کا۔ اطاعت کے ساتھ رہو گے اللہ نعمتیں پر نعمتیں دیتا رہے گا، جیسے ہی اطاعت چھوڑو گے، اپنی حالت بدلو گے، اللہ رب العالمین وہ نعمت بدل دے گا۔ مثلا امن و سکون کی نعمت اللہ نے دی ہے، امن و سکون کی تم شکر گزاری نہیں کرو گے تو اللہ رب العالمین بد امنی پھیلا دے گا، خوف اور دہشت جیسی عظیم کیا ہے نحوست آپ کے اندر آ جائے گی۔ یا جو بھی اللہ رب العالمین نعمتیں دیتا ہے، اگر اس نعمت کا ہم صحیح استعمال نہیں کریں گے، اس نعمت کا شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین اس کے بدل میں جو سزا ہو سکتی ہے وہ اللہ رب العالمین نازل کر دے گا۔ عبداللہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ہم لوگ سب سے ذلیل لوگ تھے، سب سے حقیر لوگ تھے۔ اہل عرب کی حالت کیا تھی؟ آپ بار بار سنتے ہیں اسلام سے پہلے کون سا ایسا گناہ ہے جس میں وہ ملوث نہیں تھے؟ تو کہا ہم لوگ سب سے ذلیل لوگ تھے، اللہ نے اسلام کے ذریعہ ہم کو عزت بخشی ہے، اسلام کے ذریعہ عزت دی ہے۔ اگر ہم عزت اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اللہ پھر سے ہم کو ذلیل کر دے گا۔ آج کل یہی ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا یہ فیشن بن چکا ہے، یہ ایک اسٹائل ہے، ٹخنے سے کپڑا نیچے لٹکانا، گھسیٹنا عورتوں کی طرح، یہ فیشن بن چکا ہے، اور عورتیں ٹخنے ڈھکنے کے بجائے وہ پیڈلیوں تک ان کے کپڑے پہنچ گئے ہیں۔ یہ حالت بدل رہی ہے کہ نہیں بدل رہی؟ اسی وجہ سے یہ ساری برائیاں، زناکاری، فحاشی، یہ ساری چیزیں عام کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا۔ تو اللہ نے ہم کو اسلام کے ذریعے عزت دی، اور اگر عزت ہم اسلام کے علاوہ، اللہ کی اطاعت کے علاوہ، نبی کی سنت کے علاوہ، کسی امام کی اتباع میں، کسی پیر و مرشد کی تقلید میں اگر ڈھونڈیں گے تو اللہ رب العالمین پھر سے ہم کو ذلیل و خوار کر دے گا، جیسا کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی حالت ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر نبی کی امتیوں پر، ہم پورے دین و اسلام کو نبی کی امتیوں کے حساب سے مانتے ہیں۔ فلاں امام نے کیا کہا، ٹھیک، خلاص، قرآن و حدیث کیا کہہ رہے ہیں، نہیں لینا دیں، امام صاحب نے کیا کہا، خلاص، مفتی صاحب نے کیا کہا ہے۔ تو اسلام کو چھوڑ کر ہم امتی کا دین لے کر آج چل رہے ہیں۔
اسی وجہ سے پوری دنیا کے اندر آج مسلمان مظلوم، مجبور، مقہور ہیں. پوری دنیا میں آج مسلمان پریشان ہیں، چاہے وہ اسلامی ممالک ہو یا غیر اسلامی ممالک ہو، سب جگہ پریشان ہیں، سب جگہ کوٹے پیسے جا رہے ہیں. صرف اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے صحیح طور پر اسلام کو حاصل نہیں کیا اور اس پر عمل نہیں کیا. اسلام کے بجائے دوسری چیزوں میں مغربی تہذیب اور مغربی کلچر کو ہم نے اپنانے میں اپنے آپ کے اندر فخر سمجھا. یہ اسٹائل ہے، یہ طریقہ ہے، یہ ماڈرن دور ہے، یہ ماڈرن طریقہ ہے. اللہ نے ذلیل کر دیا. چلو اسلام سے بہتر کون سا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رب العالمین نے تم پر ذلت کو مسلط کر دیا ہے، اور یہ ذلت اور حقارت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس پلٹ آؤ. لہذا اگر پھر سے امن و سکون چاہتے ہیں، اگر پھر سے اچھی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے مسلمان آج کا، تو دین کی طرف واپس آنا پڑے گا، اسلام کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا. اللہ اس کے رسول کے احکامات پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا ہوگا، ورنہ اللہ رب العالمین جب تک ہم اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے اللہ نہیں بدلے گا. ایسے ہی کوٹے پیسے جائیں گے پورے مسلمان، ایسے ان کی جائیدادوں کی کوئی تحفظ نہیں، ان کے مدارس کی کوئی حفاظت کی گارنٹی نہیں، ان کے مساجد کی محفوظ ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں، عزت و آبرو کی کوئی گارنٹی نہیں. آج دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے، سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے اپنی حالت خود بدل لی ہے، ہم نے خود حالت بدلی ہے، اس وجہ سے اللہ نے یہ حالت میں ہم کو ڈال دیا ہے. اگر پھر چاہتے ہیں کہ وہ شان و شوکت کی زندگی، وہ شان و شوکت والا سنہرا دور جو صحابہ سلف صالحین کا تھا، وہ دور پھر سے آ جائے، پوری دنیا پر حکمرانی لوگ کریں مسلمان، تو ہم کو دین کی طرف واپس آنا ہوگا، ہم کو اپنی حالت بدلنی پڑے گی، تب اللہ رب العالمین ہماری حالت کو بدلے گا. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برا کرنا چاہتا ہے، عذاب نازل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا ہے. یہی بات اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ کہی، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ. یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ کسی قوم پر کوئی نعمت اگر دیتا ہے، کسی قوم کو کوئی نعمت دیتا ہے، تب تک وہ نعمت باقی رہتی ہے حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ لوگ خود اپنی حالت بدل نہ لے. تو یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے. اگر ہم خود کوشش کریں گے تو اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اور اللہ کی تائید حاصل ہوگی. اسی طریقے سے ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم نیکیوں کی طرف سبقت کریں گے، اگر ہماری کوشش ہوگی ہم با جماعت تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھیں، اس کے لیے کوشش کریں، اللہ کی مدد حاصل ہوگی، اللہ کی مدد حاصل ہوگی. آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام محفوظ رہے اور اس بات کی پر کوشش کریں، اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا. آپ کوشش کرتے ہیں گناہوں سے بچنے کی، اللہ آپ کو بچائے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا. آپ دیکھیں جتنے لوگ بھی بڑے بڑے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، کیا ایسے گرجا گھروں میں مندروں میں بیٹھ کے ایسے ہی اسلام اللہ نے ان کو دے دیا؟ نہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں، رات و دن پڑھ رہے ہیں، فلاں کتاب، قرآن کا مطالعہ، حدیث کا مطالعہ، اس عالم سے مناظرہ، اس عالم سے مناظرہ، اس سے سوال، اس سے جواب، وہ تلاش کر رہے ہیں حق کیا ہے. جو حق کو تلاش کرتا ہے اللہ اسی کو اسلام کی توفیق دیتا ہے. جو بیٹھا رہتا ہے نا اس کو توفیق نہیں ملتی. جو کوشش کرتا ہے حق کے لیے اللہ رب العالمین اس کو راستہ دکھاتا ہے، اس کے لیے اسباب کو آسان کرتا ہے، راستہ اس کے سامنے اللہ کھول دیتا ہے. ہم یہ چاہیں کہ نہیں صرف ارادہ ہمارا رہے کہ بھئی تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھیں گے نماز، لیکن کوشش ہی نہ کریں، گھر میں بیٹھے رہیں، سوئے رہیں، دکانوں میں بیٹھے رہیں. کیا اللہ ڈائریکٹ اٹھا کے آپ کو یہاں پہلی سب میں ڈال دے گا کیا؟ اللہ ایسا نہیں کرتا. اللہ کا طریقہ ایک ہے، تم پہلے خود کوشش کرو، اس کے بعد میں کوشش کرتا ہوں. پہلے کوشش کر کے دکھاؤ تم، میں راستہ ہموار کروں گا، میں تمہاری مدد، تمہاری نصرت کروں گا، تمہاری تائید کروں گا. پہلے ہم کو اپنی حالت بدلنا ہے، کوشش کریں پہلے ہم، تب اللہ رب العالمین کی تائید حاصل ہوگی. اور اگر ہم کوشش نہیں کریں گے تو اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد حاصل نہیں ہوئی. ان تنصروا اللہ ینصرکم،
اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تب اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی دین کو مضبوطی سے تھامو, دین کی مدد کرو, دین کو پھیلاؤ, دین کو عام کرو, خود بھی عمل کرو, دوسروں کو بھی دعوت دو, تب اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو یہ اللہ کا طریقہ ہے, یہ اللہ کی سنت ہے. جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے اپنی حالت بدلنے کی, تب تک ہماری حالت اللہ نہیں بدلے گا, یہ جان لیجئے. صرف ارادے تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا ہے, خواہشات کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اپنی حالت پہلے بدلنے کی کوشش کریں. یہ جو خواب غفلت میں ہم ہیں, اس سے جاگیں, اس سے بیدار ہوں ہم. اس کے بعد دیکھیے اللہ کی تائید, اللہ کی مدد, اللہ کی نصرت آتی ہے کہ نہیں آتی. ایک آدمی گناہوں میں لطفت رہے, وہ سوچے کہ نہیں اللہ چاہے گا تو چھوڑا دے گا, یا گناہوں سے دور کر دے گا, اللہ بچا لے گا. نہیں, خود بچنے کی پہلے کوشش کرو بھائی. ایک آدمی سودی لین دین کر رہا ہے, سودی کاروبار کر رہا ہے, سودی کھانا پینا سب اس کا ہے, وہ سوچے نہیں اللہ چھوڑا دے گا, کبھی اللہ دور کر دے گا اس سے. نہیں, تم کوشش کرو, پہلے تم کوشش کرو. اگر پہلا قدم تم اٹھاؤ سود سے بچنے کا, سودی کاروبار چھوڑو, سودی لین دین چھوڑو, اس کے بعد اللہ کی تائید, اللہ کی مدد آئے گی. یہ ہر چیز میں یہ اصول اللہ کا ہے, ہر چیز میں اصول ہے. گناہوں سے بچنا چاہتے ہو کوشش کرو, اللہ بچائے گا. نیکیاں کرنا چاہتے ہو کوشش کرو, اللہ کی مدد آئے گی, تم نیکیاں کر سکو گے. دنیا کا کوئی بھی ایسا نیک آدمی پیدا ہی نہیں ہوا ہے, یا کسی کو بھی غیر مسلم کو جو اسلام کی توفیق ملتی ہے ایسے بیٹھے بٹھائے نہیں مل جاتی ہے. پہلے وہ کوشش کرتا ہے, اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کی کوشش کی وجہ سے اس کو ہدایت دیتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, والذین جاہدوا فینا, جو ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں, یعنی اسلام کو جاننے کی, اللہ کو جاننے کی, نیکیوں کو انجام دینے کی, گناہوں سے بچنے کی جو کوشش کرتے ہیں, لنہدینہم سبلنا, تو ہم اپنے راستے ان کو دکھا دیتے ہیں. تب اللہ کی تائید, اللہ کی نصرت آتی ہے میرے بھائیوں. اسی وجہ سے مالک ابن دینار کہتے ہیں کلما احدثتم ذنبا احدث اللہ لکم من سلطانکم عقوبہ. جیسے جیسے تم گناہ پر گناہ کرتے جاؤ گے ویسے ویسے اللہ رب العالمین تم پر سزائیں مسلط کرتا جائے گا. ایک گناہ کرو گے ایک سزا, فلاں گناہ کر رہا اس کی ایک سزا. تو جیسے جیسے ہم اللہ سے دور ہوتے جائیں گے ویسے ویسے اللہ رب العالمین کی سزائیں, اللہ کی بلائیں, اللہ کی مصیبتیں ہم پر نازل ہوتی رہیں گی. لہذا جو شخص خود اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کرتا, ارادہ نہیں کرتا, اللہ رب العالمین اس کی حالت کبھی بھی نہیں بدلنا چاہتا. اگر ہم نیک بننا چاہتے ہیں, اگر ہم اللہ والے بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوشش کریں, اللہ رب العالمین خود ہم کو ہدایت دے گا. اسی وجہ سے شاعر کہتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا. تو پہلے ہم اپنی حالت بدلنے کا کیا ہے عزم کریں, ارادہ کریں. اب کوئی ایک آدمی بستر پر سو رہا ہے, فجر کی نماز نہیں پڑھا, اللہ چاہے گا تو چلے جائیں گے. ارے بھائی کوشش کرو, پہلے آپ وقت پر اٹھو, وضو بناؤ, طہارت حاصل کرو, مسجد میں آؤ, کوشش کرو. آپ دیکھیے اللہ کیسے آسان کرتا ہے. اللہ آپ کے لیے راستے ہموار کرے گا, آسانیاں پیدا کرے گا, اللہ آپ کو توفیق دے گا. تو اپنی حالت بدلنے کی ضرورت ہے. اس آیت سے یہی ہم کو درس ملتا ہے, جب تک ہم اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے تب تک رب العالمین ہماری اصلاح نہیں فرمائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.